الفاتحة إلى سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين وأصحابه أجمعين وآل بيته وذريته وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة جميع أولياء الله مغارب الأرض إلى مشارقها برها وبحرها وحسن سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجناني وسيف الحسن الشاذلي وشيخ أحمد عارفي وشيخ أحمد بدي وشيخ إبراهيم الدسوقي وشيخ عبد السلام بن المشيش رضي الله عنهم وعلى آلهم بركاتهم وعلوهم وأسرارهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الفاتحة إلى مسيخي ومسيخي مسيخي وسادتي وسادتي أسادتي خصوصا إلى صاحب هذا المقام خصوصا لسيدي عبد الله بن محمد بن صديق الغماري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. وصل إلى حضرة الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Wa bisanadil muttasil ilal imamil Bukhari nafa'ana Allah bihi wa bi'ulum fid dharaini amin. Babu kaifa yukbadul ilmu wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Abi Bakr ibni Hazmin undur ma kana min hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faktubhu fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama wa la taqbal illa hadisan nabiy sallallahu alaihi wasallam wal tufshul ilma wal tajlisu hatta yu'allama man la ya'lam fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirran. Haddatsana al-Ala ibnu Abdil Jabbar qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Muslim an Abdillah ibn Dinar bidzalika ya'ni hadis Umar bin Abdul Aziz ila qawlihi dhahabal ulama wa bihi ilai qala haddatsana Ismail ibn Abi Uwais qala haddatsani Malik an Hisham ibn Urwah an abihi an Abdillah bin Amr bin al-As qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul ilman intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Qala al-Firabri haddatsana Abbas qala haddatsana Qutaibah haddatsana Jarir an Hisham nahwahu. Babu hal yuj'alu lin-nisa'i yawmun ala hiddatin fil ilmi. Wa bihi la qala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsani Ibnul Asbahani qala sami'tu Aba Shalih Takwan yuhaddisu an Abi Sa'id al-Khudri qalat an-nisa'u lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghalabana 'alaika ar-rijal faj'al lana yawman min nafsika fawa'adahunna yawman lakiyahunna fihi fawa'adahunna wa amarahunna fakana fima qala lahunna ma minkunna imra'atun tuqaddimu salasatan min waladiha illa kana laha hijaban minan nar
فقالت امرأة واسنين فقال واسنين. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأسبهاني عن ذكوان عن أبي سعد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وعن عبد الرحمن بن الأسبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغ الحنس باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. وبه إلي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع ابن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت فقال إنما ذلك الأرض ولكن من نوكش الحساب يهلك. باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قال له ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعدها بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكر عن أبي بكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا هل بلغت مرتين. باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم
la taghdibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Wa bihi qala haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'bah an Jami' ibn Shaddad an Amir ibn Abdullah ibn Zubair an abihi qala qultu liz Zubair inni la asma'uka tuhaddisu ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama yuhaddisu fulanun wa fulanun. Qal ama inni lam ufarikhu walakin sami'tuhu yaqul man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa bihi qala haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Waris an Abdul Aziz qala Anasun innahu layamna'uni an uhaddisakum hadisan kasiran annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ta'ammada alayya kadiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa bihi qala haddatsana Makki bin Ibrahim qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaid an Salamah qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul may yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa bihi qala haddatsana Musa qala haddatsana Abu Awana an Abi Hasin an Abi Salih an Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tasammu bismi wala taktanu bikunyati wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu fi surati wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Babu kitabatil ilmi. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Waqi' an Sufyan an Mutarrif an Sya'bi an Abi Juhaifa qal qultu li aliyin hal indakum kitabun qal la illa kitabullahi aw fahmun u'tiyahu rajulun muslimun aw ma fi hadhihi sahifah qal qultu fama fi hadhihi sahifah qal al aqlu wa fakakul asir wala yuqtal muslimun bikafirin. Wa bihi qala haddatsana Abu Nuaim al-Fadl ibn Dukain qala haddatsana Syaiban an Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah anna Khuza'ata qatalu rajulan min Bani Lais ama fathi Makkah biqatilin minhum qataluhu fa ukhbira bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faraqiba rahilatahu fa khataba fa qala innallaha habasa an makkatal qatla awil fil syakka Abu Abdillah wa sallata alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin ala wa innaha lam tahilla li ahadin qabli wa la tahillu li ahadin ba'di ala wa innaha halat li sa'atan min naharin ala wa innaha sa'ati hadi haramun la yukhtala syauquha wa la yu'dadu syajaruha wa la tultaqatu saqitatuha illa limunshidin faman qutila fahuwa bi khairin nadaraini imma ayyuqala wa imma ayyuqada ahlul qatil. Faja'a rajulun min ahlil Yaman faqal uktub li ya Rasulullah faqal uktubu li abi fulan faqala rajulun min Quraisyin illa al-idkhir ya Rasulullah fa inna naj'aluhu fi buyutina wa kuburina faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illal idkhir qala Abu Abdillah yuqadu bil qafi faqila li Abi Abdillah ayyu syai'in kadaba lahu qal kadaba lahu hadhihi al khutbah. Wa bihi qala haddatsana Ali ibn Abdillah qala haddatsana Sufyan qala haddatsana
Amrun qala akhbarani Wahb bin Munabbih an akhihi qala sami'tu Aba Hurairah yaqul ma min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aksara hadisan anhu minni illa ma kana min Abdullah bin Amrin fa innahu kana yaktubu wa la aktubu taba'ahu Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah. Wa bil qala haddatsana Yahya bin Sulaiman qala haddatsani Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab an Ubaidillah bin Abdullah an Ibni Abbas qala lamma ishtadda bin Nabi sallallahu alaihi wasallam waja'uhu qala utuni bi kitabin aktubu lakum kitaban la tadillu ba'dahu qala Umar inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghalabahu al-waja'u wa indana kitabullahi hasbuna fakhtalafu wa kasural laghatu qal qumu anni wa la yanbaghi indi at-tanazzu'u fa kharaja ibnu Abbasin yaqul innar raziyata kullar raziyah ma hala baina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabihi babul ilmi wal idati bil laili wa bilikal haddatsana sadaqa akhbarana Ibnu Uyainah an Ma'mar an Zuhri an Hindin an Ummi Salama wa Amrin wa Yahya bin Sa'id an Zuhri an Hindin an Ummi Salama qalat istayqadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin faqal subhanallahi madza unzilal lailata minal fitani wa madza futiha minal khazaini aikidu sawahibatil hujar farubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah babus samari bil ilmi wa bil qala haddatsana Sa'id bin Ghufair wa bil qala haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsani Lais qala haddatsani Abdurrahman ibnu Khalid an Ibni Shihab an Salim wa Abi Bakr bin Sulaiman ibni Abi Hasmah anna Abdullah bin Umar qala shalla bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-isya'a fi akhir hayatihi falamma sallama qama faqala ara'aitakum lailatakum hadhihi fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahadun wa bil qala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana al-Hakam qala sami'tu Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas qala bittu fi baiti khalati Maimunah bintil Haris zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam indaha fi lailatiha fa sallan nabiy sallallahu alaihi wasallam al-isya'a summa jaa ila manzilihi fa shalla arba'a raka'atin summa nama summa qama summa qala namal ulayyim aw kalimatan tusbihuha summa qama fakumtu an yasarihi faj'alani an yaminihi fa shalla khamsa raka'atin summa shalla rak'ataini summa nama hatta sami'tu ghatitahu aw khatitahu summa kharaja ila shalah babu hifdzil ilmi wa bil qala haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsani Malik an Ibni Shihab anil A'raj an Abi Hurairah qala innan nasa yaqulun aksara Abu Hurairah walaula ayatan fi kitabillahi ma haddastu hadisan summa yatslu innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat ila qawlihi ar-rahim inna ikhwanana minal muhajirin kana yashghuluhum as-safqu bil aswaqi wa inna ikhwanana minal ansari
kana yashghaluhumul amalu fi amwalihim. Wa inna Aba Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sibai batnihi wa yahduru ma la yahdurun wa yahfadu ma la yahfadun. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, satu hal yang penting ya. Penting itu idealnya seorang thalibul ilm itu ya harus sering mencatat. Itu apa? Catat. Makanya biar Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki itu marah kalau ada muridnya tidak bawa pulpen. Ini deloken santri ini Abu ya kabeh saiki. Sapa ae, deloken Gus Naji, deloken Bibzen Barun, sapa lah murid Abu ya. Mesti nggawa pulpen. Nah, saiki arek saiki kepinteran wis mboten usah dicatet teng pulpen, catet teng HP mawon. Tapi ono HP ini tapi ya gak tahu digawe nulis. Karena ngene lho. Jenenge anugerah Gusti Allah iku mesti dikekno berdasarkan kesiapan hambanya. Wong nek nyekel tasbih mesti digampangno wiridan. Wong nek nyekel pulpen digampangno apa? Nulis. Kon pulpene gak duwe kok. Kata nulis itu kondi. Ya. Besok itu pulpennya dibawa terus. Tulis. Bawa catatan kecil. Itu ben Abu yang ngono marah betul kalau ada muridnya tidak bawa pulpen. Nah memang gini untuk hadis ini, hadis yang pertama tadi, di masa-masa awal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ketika sahabat-sahabat masih banyak, itu memang ada larangan untuk menulis hadis. Kenapa? Agar tidak tumpang tindih dengan Al-Quran. Makanya ono istilah apa? Zaman dimana orang dilarang menulis hadis. Tapi ketika Al-Quran itu wis dikodifikasi, wis disalin dalam mushaf, bagus. Kemudian hadis itu dihafal oleh para ulama. Ternyata ulamanya lama-lama juga habis. Maka di sini sebagai seorang khalifah, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para ulama untuk mulai menulis hadis. Akhirnya metulah ulama-ulama sing ahli hadis itu semua nulis. Imam Malik nulis. Imam Malik terus Imam Bukhari, Imam Muslim semuanya dibukukan. Nah ini juga tadi disebut ada sahabat, dua sahabat. Satu sahabat yang sangat kuat hafalannya, gak tahu nulis karena orang kampung. Jenenge Abu Hurairah. Abu Hurairah itu wong desa teko Yaman. Itu karena memang tiap hari bersama Nabi sehingga dia hafal banyak sekali hadis-hadis dari Nabi. Tapi beliau tidak pernah menulis, ya karena wong desa. Yang mendekati Abu Hurairah riwayat hadisnya ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini wajar lah, memang anaknya Amr bin As, wong pinter, cerdik, cendekia. Makanya dia selalu menulis hadisnya. Ini selisih riwayatnya Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr itu enggak banyak. Gue coba cekkan mana. Terus mana Sayyidah Aisyah. Nah, yang tiga Sayyidah Aisyah yang hebat juga, banyak sekali riwayat hadisnya. Ternyata apa? Kalau Sayyidah Aisyah itu kelebihannya setiap dia mendengar pelajaran atau ilmu yang dia belum paham betul, dia tanya. Rojak. Jadi njaluk jelasno maneh nang guru nih. Minta diterangkan lagi. Ustadz ini gimana? Minta diulang.
Nek awakmu kan gak koyo wis paham padahal apa? Gak paham. Asline gampang bedakno wong paham mbek gak gampang. Wong iku nek paham iku mesti iso gawe pertanyaan. Nek gurumu takon, ada pertanyaan enggak? Enggak ada, berarti kon enggak paham. Ya, ngerti ya? Duduk tambah paham, duduk. Nek kon ditakoni gurumu, ada pertanyaan enggak anak-anak? Enggak ada, oh berarti kon enggak paham berarti. Karena orang itu kalau paham pasti bisa nanya, boleh paham. Besok itu kamu tiru itu. Yang pertama metodenya Abu Hurairah. Metodenya Abu Hurairah berarti tidak boleh jauh-jauh dengan guru. Ya, Abu Hurairah ini Kanjeng Nabi nang dia ya ono deh. Kanjeng Nabi kemana dia ada. Kalau di masjid ya zaman Nabi di masjid ditemenin. Kalau Nabi kemana dia ikut. Ya karena dia memang tinggalnya di Masjid Nabawi. Nggak punya kerjaan, mau kerja sama Nabi nggak boleh. Kongkon wiritan malah. Nah, itu nomor 1 apa? Jangan jauh-jauh dari guru. Nomor 2, metodenya Abdullah bin Amr bin As. Mencatat. Sering mencatat pelajaran, dicatat. Ya, Ube. Ini Ube. Guyang-guyu ditulis. Abdullah bin Amr bin As ditulis. Yang ketiga harus sering bertanya pada guru. Hanya disebut dalam satu hadis apa? Khairus su'al nisful ilm. Sebaik-baik pertanyaan itu adalah separuh dari ilmu. Butuh takon. Nah, awakmu gak takon berarti apa, Mang? Enggak paham. Hebat itu metodenya tidak sahabat itu tadi hebat itu. Yang satu selalu dekat dengan guru, yang satu suka mencatat, yang satu suka bertanya. Terakhir tadi ini kan tetap ya bicara tentang ilmu itu laki-laki seperti yang saya sering kali terangkan, hakikatnya ilmu itu adalah cahaya di hati seorang murid. Cahaya yang ada di dalam hati seorang murid. Duduk sing nang utek duduk. Makanya disebut tadi apa? Innallaha la yantazi'ul ilman tizaan itu. Walakin apa biqabdil ulama. Jadi kalau ulama mati, ada cahayanya yang tidak turun ke muridnya. Kenapa enggak turun ke muridnya? Karena wadai murid itu memang gorong cukup, gak cukup untuk menampung ilmu gurunya. Nah, itulah ilmu yang kembali lagi. Kembali kepada Allah ilmunya, enggak jadi turun ke hatinya seorang murid. Ini disebut mana hadis liya apa? Idza matal alim in thalama fil islami zulma. Kan? Kalau orang alim itu mati ada lubang dalam agama Islam. Kalau diibaratkan agama ini sebagai sebuah rumah. Dan ini tidak bisa ditambal sampai kiamat. Bolong mana sampai akhirnya roboh. Itu kiamat. Nah, itu tadi karena apa? Karena ada ilmu yang tidak turun ke hatinya murid sehingga ilmu itu diambil kembali oleh Allah. Muka-muka barokah. Amin. Jili-jili iki. Eling ngamang pelajaran itu lu apa emang? Hah? 1. Jangan jauh-jauh dari guru. 2. Jangan mencatat. Yang ketiga. Apa? Suka bertanya.
Ojo gangge tok gak paham kok gangge. Iku Ustaz Khairi, mumpung ada Ustaz Khairi tanya. Gak ngerti takon. Masih guru-guru barang iki nek mulang muridmu gak iso takon berarti gak paham. Keliru nek kon nganggep murid iki pun tanggleti mboten enten sing tanglet teh. Berarti pun paham keliru. Oleh gak takon iku boleh apa? Gak paham. Yo kadang memang ya. Jadi kalau dilihat di hadis-hadis itu kadang-kadang adab itu mencegah seseorang untuk bertanya. Itu dalam satu sisi bagus. Tapi di sisi lain, kalau murid itu tidak bertanya, ilmu itu tidak dibuka oleh Allah. Makanya do hadis-hadis itu diceritakno, sing gelek takon iku wong Badui. Oleh apa? Wong Badui kowe setengah gak duwe adab. Kanjeng Nabi, kok nopo niki? Ngono kira-kira ya. Kok nopo niki? Kula ngono kan. Tapi nek gak ono wong koyo ngono kan gak ono ilmu. Ya kan? Ono sing lucu-lucu nek wong Badui iku ceritanya mesti lucu-lucu. Ya karena tadi. Jadi kadang-kadang adab itu mencegah seorang murid untuk bertanya pada guru. Nah, kaya diukur, tetap takon, tapi tetap butuh akhlaki adab itu cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.